بے شمار علماء کرام کے استاد شیخ التفسیر والحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور تشریف لا کر اپنے خطاب دل نواز سے ہمیں نوازیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حضرت قبلہ شیخ الحدیث صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوى القلوب۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سب سے پہلے برادر مکرم فاضل محتشم پیر طریقت حضرت قبلہ سید محمد افضل شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کو آج کی اس عظیم کانفرنس کی کامیابی پر مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی تعداد میں علماء کرام اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہیں۔ ہمارے مخدوم و محترم مخدوم اہل سنت غازی ملت مناظر اسلام پیر طریقت حضرت قبلہ ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ جلوہ افروز ہیں، ان کا بیان بھی آپ نے سننا ہے اور انہی کے لیے آپ تشریف فرما ہے۔ میں اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ جس عنوان سے آج یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ سانحہ اغوا جو نیدی حکومت کی طرف سے پیش آیا ہے، اس کے خلاف احتجاج کے طور پر آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور جمع ہوئے ہیں۔ اس ضمن میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ 3 مسئلے ہیں، اگرچہ ان کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، وقت قلیل ہے، میں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم کے والدین کریمین کے جنتی ہونے کی، اور دوسری بات یہ ہے قبور کی زیارت کی کہ کیا جائز ہے یا نہیں، اور تیسری بات یہ ہے قبور کے مسمار کرنے کی۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ جسارت کرتے ہیں اور معاذ اللہ خاکم بدہن حضور سرور کائنات فخر موجودات علیہ السلام کے والدین کریمین کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ جنتی نہیں تھے، ایمان پر ان کا معاذ اللہ خاتمہ نہیں ہوا اور وہ جہنمی ہیں، میں مختصراً یہ عرض کر دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہیں، وہ کہنے والا ہی جہنمی ہے۔ کیوں کہ علماء کرام سے پوچھیں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ ایمان لغت میں مطلقاً تصدیق کا نام ہے۔ الایمان التصدیق، اور علم کلام والوں نے شراکت اٹھا کر دیکھو، ایمان کی تعریف یہ لکھی ہے کہ الایمان
التصدیق بما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر یہ لکھا ہے کہ الایمان التصدیق بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے بما جاء بالنبی کا لفظ نہیں کہا. وہ یہ فرماتے ہیں کہ تصدیق بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات کی تصدیق کرنا کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نے جو کچھ فرمایا ان کی پاک زبان سے جو کچھ نکلا وہی حق اور وہی سچ ہے. یہ ماننا اور یہ کہنا یہ ایمان ہے. اور اگر علم کلام والوں کی بات کو لو تو بما جاء بہ النبی، جو کچھ نبی پاک لائے اللہ کی طرف، جو کچھ نبی پاک پر نازل کیا گیا، جتنے احکامات اتارے گئے ان تمام کی تصدیق کرنا. حضرت تشریف فرما ہے کہ یہ احکام کا نزول، وحی کا نازل ہونا، احکام الہی کا اترنا اور میرے آقا کا اظہار نبوت فرمانا یہ 40 سال کی عمر میں ہوا ہے. اللہ، کیا وحی مطلوب 40 سال سے پہلے اتری ہے؟ نہیں. جب عمر پاک 40 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے فرمایا اے پیارے حبیب اب اعلان فرما دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری خدا کی خدائی کے لیے اللہ کا رسول بن کر تمہارے سامنے آیا. اس کے بعد احکام کا نزول ہوتا ہے. ما جاء بالرسول کا اظہار تو 40 سال کی عمر کے بعد میں ہوتا ہے. تو آپ کی والدہ ماجدہ یا آپ کے والد کریم یہ ان سے پوچھو کہ کیا اس دور میں تھے؟ تم جو کہتے ہو کہ بعض اللہ کافر ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس دور میں تھے؟ کیا انہوں نے بما جاء بالنبی کا انکار کیا؟ کوئی مجھے بتائے. اللہ، کافر جو کہتے ہو، کہتے جو جنتی نہیں ہیں، تو میں ان ملاؤں کو قیامت تک آنے والوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ کسی روایت سے ثابت کرو کہ آپ کے والدین کریمین نے ما جاء بالرسول کا انکار کیا. اللہ، ماشاءاللہ. جب ما جاء بالنبی کا اور رسول کا انکار ثابت نہیں ہے اور نہیں کر سکتے ہو تو کس منہ سے بکتے ہو کہ وہ کافر ہے؟ وہ تو زمانہ فطرت ہے اور زمانہ فطرت کے متعلق قاعدہ ہے کہ جب تک اللہ تعالی رسول نہ بھیجے ان میں اس وقت تک خدا عذاب نہیں فرماتا. تو تم کس منہ سے کہتے ہو وہ تو کسی کو بھی عذاب نہیں ہوگا حضور. زمانے فطرت کے کسی لوگ کو کسی کو بھی عذاب نہیں ہوگا، کسی کو بھی کوئی بھی ہو عذاب نہیں ہوگا. رسول اللہ کی والدہ کو کیسے کہتے ہو کہ عذاب ہوگا؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم کو مگر نہیں آتی. شرم، حضرت فرما رہے شرم تم کو مگر نہیں آتی. بالکل ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کوئی بھی ہو، کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں ایسے کہتے ہو؟ بکتے ہو؟ جھوٹ ہے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہو. اسلام کے دشمنوں اسلام کے خلاف سازش کرنے سے باز آؤ. وقت نہیں اسی کو آگے بڑھاتا ہے، ایک مستقل تقریر ہے. اتنا کہتا ہوں دوسرا مسئلہ ہے یا ایک قول یہ بھی حضرت کہ آپ کے والدین کریمین کو زندہ کیا گیا ان کے سامنے اور پھر نبی پاک علیہ السلام پر وہ ایمان لائے. بہرحال جو روایت بھی لوگ ان کو کافر کہنا یہ کافروں کا کام ہو سکتا ہے. یقین سے کہتا ہوں حضرت ایک بات سنو، جو قول بھی ہو جس کو بھی لیا جائے اگر حضور کے والدین کریمین کو کافر کو کہتا ہے تو کافر ہی ہوگا، وہ دوسرا کافر نہیں کہہ سکتا. میں کہہ یہی رہا. دوسری بات ہے کہ جہاں ان کی قبر مبارک بنی، ارے اللہ کے بندو، جہاں حضرت اسماعیل کی والدہ دوڑتی ہیں، جہاں ان کے قدم آتے ہیں،
تو آج تک ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے شاعر اللہ سمجھتے ہو؟ یا رسول اللہ کی والدہ سے ہی فرمائے وہ شاعر اللہ میں سے نہیں ہو سکتا ہے؟ پھر زیارت کی بات ہے تو کیا تم نے پڑھا؟ کیا یہ حدیثیں تمہیں نظر نہیں آئیں؟ کہاں پڑھتے رہے؟ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا. یہ حدیث میں نہیں ہے؟ کنتو نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروہا. فرمایا خبردار. معلوم ہوتا ہے حضور کے سامنے تھے یہ نجدی بےمان، انہیں خبردار فرما دیا جی کہ خبردار خبردار. اللہ کا معنی خبردار ہے حضور. اللہ خبردار خبردار فزوروہا، قبروں کی زیارت کو کیا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، جایا کرو، قبروں کی زیارتیں کرو. اور میرے آقا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا کہ حضور اپنے بستر استراحت پر تشریف فرما نہیں ہے. وہاں نظر نہ آئے، مجھے نظر نہ آئے، موجود نہیں تھی بظاہر. میں اٹھی کہ دیکھوں نبی پاک علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے. فرماتے ہیں رات کا وقت تھا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اپنے بستر استراحت کو چھوڑ کر جنت البقیع میں قبور کے اندر تشریف فرما اور ان کے لیے نبی پاک دعائیں فرما. روزے بن گئے جی روزے. میں کہتا ہوں حضور یہ تو مسئلہ ہے کہ جہاں اللہ کے نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے. یہ مسئلہ ہے نا جی، ادھر سے منتقل تو نہیں کیا جاتا، یہی مسئلہ ہے نا جی. وہاں ہوئی تو میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ مسئلہ تو اپنے مقام پر کہ اللہ کے پیارے حبیب کا جب وصال ہوا تو آپ کا روضہ پاک، آپ کی قبر انور، آپ کا مرکز تو وہی حجرے میں بنا دیا گیا. مرکز بن گیا تھا، حدیث پر عمل ہو گیا، مسئلہ پورا ہو گیا. اب صحابہ کا کام تھا کہ روضے ناجائز ہوتے تو حجرے کو گرا دیتے. کیا کہنی ہے، بہت بڑھیا استدلال ہے. گرا دیتے کہ وہ کام تو ہو گیا جو جائز تھا، جو کرنا تھا وہ تو کر لیا. اب روضے پر رہنا، گنبد رہنا، مکان رہنا یہ معاذ اللہ ناجائز ہے. تو میں پوچھتا ہوں صحابہ نے گرایا کیوں نہیں؟ صحابہ نے نہیں گرایا، صحابہ نے بنایا ہے، گرایا نہیں ہے. بنانا کام صحابی کا کیا. پھر کیا ہوا کہ بنانا کام صحابی کا ہے، گرانا کام وہابی کا نہیں کیا. جو گرائے گا وہ وہابی کہلائے گا، جو بنائے گا وہ سنت صحابی پر عمل کرے گا، وہ صحابی ہوگا. کسی دور میں کسی نے گرایا؟ کر کے دیکھیں جرأت. آج بھی چیلنج کرتا ہوں کہ جرأت کر کے دیکھیں. اگر یہ ناجائز ہوتا، یہ کام صحابہ نہ ہونے دیتے، تابعین نہ ہونے دیتے، تبع تابعین نہ ہونے دیتے، لیکن ہر دور میں رہا. معلوم ہوتا ہے یہ کام تو یہی جائز ہے. اس کو ناجائز کہنے والا کوئی حرامی وہابی ہو سکتا ہے، کوئی سنی اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتا. یہ گرا رہے ہیں. کیا استادانہ رنگ ہے بھائیو. ہمارا احتجاج ہے کہ ان نازیبا حرکات سے باز آ جاؤ. ہم نجدیوں کو کہہ رہے ہیں نازیبا حرکات سے باز آ جاؤ، ورنہ دیکھو سنی اتنے ہیں، یہ شیر ہیں جب جاگ اٹھے تو تم ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکو گے. اب بھی وقت ہے، ہوش کر لو. جس محمد ابن عبدالوہاب نجدی بےمان کتے کی تم سیرت بیان کرتے ہو، اس کے نام پر کانفرنسیں کرتے ہو. کچھ تو علامہ شبیر احمد صاحب نے کہہ دیا، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا، آپ حیران ہوتے یہ کتا تھا کون، یہ بےمان کیسا تھا. یہ اسی کی سنت پر عمل پیرا ہو رہے ہیں آج کل کے. انہیں پھر میں کہتا ہوں کہ باز آ جاؤ. وہاں سے بھاگے ہو پاکستان، ہندوستان سے بھاگے پاکستان ہے، پاکستان سے بھاگے اب یہاں پہنچ گئے. اور انشاءاللہ شیران اہل سنت نے یہاں بھی ان کا تعاقب کیا ہے، یہاں بھی نہیں رہیں گے. وآخر دعوانا ماشاءاللہ. یہ تھے استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ محمد شریف رضوی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جنہوں نے اپنے خطاب دل نواسی محققانہ اور ادیبانہ اور بڑا ہی الحمدللہ عالمانہ خطاب فرمایا. الحمدللہ